ہوا کچھ یہ کہ نا میں گئی چکن لینے، جاتے ہی رہتے ہیں اور خرید کے کھاتے ہیں۔ گاؤں تو ہے نہیں ہمارا کہ گھر میں پلی ہوئی ہو 2 درجن، ہر روز صبح 2 درجن انڈے مل جائیں، مرضی ہے پکاؤ، مرضی ہے خود پکا لو، مرضی ہو مرغی کو نیچے ہی رہنے دو، وہیں سے پکا کے چوزے بن کے نکل آئیں گے۔ تو خیر میں گئی، اب بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ پدو کاسٹ کرنے والا کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، سیدھی بات۔ ہمارے پاس یہی گھر ہے، یہیں سے ہم باتیں کر سکتے ہیں، یہیں پہ انٹرویوز ہوں گے، کسی نے انٹرویو دینا ہے یہیں پر دھاڑ جاؤ، آؤ تو آتے پہ سموسے لے آیا، ہم چائے بنا لیں گے، نو ایشو، اتنا تم کر ہی سکتے مہمانوں کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ جب چکن لینے گئے تو نا کئی دنوں سے میں یہ چیز نوٹ کر رہی تھی کہ بہت سارے چکن کی دکانوں پر، پہلے جب ہم 80s کی میں بات کروں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اسکول جاتے تھے 80s میں، تو ہم جب گوشت کی دکانوں پہ جاتے تھے یا مرغی کی دکانوں پہ جاتے تھے تو وہاں پر ایک تو نیٹ ویٹ لگی ہوتی تھی، صاف ستھرا ہوتا تھا، اور سیکنڈلی گوشت جو ہے وہ صاف کر کے تولا جاتا تھا، یعنی ویسٹیج جو تھی وہ کنزیومر کے حصے میں نہیں ڈالی جاتی تھی، اور جو پرائس دکاندار بتاتے تھے، چاہے وہ بیف ہو چاہے وہ چکن ہو، وہ ویسٹیج کو ہٹا کر صاف گوشت کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ مرغی کے اندر اتنی بڑی ایک چربی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور کلیجی پوٹے کی باقیات ہوتی ہیں، وہ سب تو وہ سب ہٹا کے بتاتے تھے۔ تو اب ہونے یہ لگا ہے کہ مرغی جب آپ لیتے ہیں، بہت سے دکانداری کرتے ہیں، وہ آپ سے انہوں نے 2 طرح کے ریٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کہے گا 620 روپے کلو صاف گوشت کے، ٹھیک ہے، اور کوئی کہے گا صرف 620 روپے کلو، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پوچھیے گا 2 طرح سے، آپ ایک تو پوچھیے گا، دیکھو کبھی کبھی مرغی، جیسے مجھے چکن کڑھائی بنانی ہو، چکن اچار گوشت بنانا ہو، نہاری بنانی ہو، تو میں چکن چربی کے ساتھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا فلیور پسند ہے، ٹھیک ہے۔ فرائنگ میں وہ چربی یا وہ روسٹ بنانا ہو، اس میں وہ فرائنگ میں چربی بہت اچھا فلیور دیتی ہے، یہ ایک ٹپ ہے، چلو۔ تو وہ میں اس سے پوچھ لیتی ہوں کہ صاف گوشت کتنے کا ہے اور بغیر صاف ہوا کتنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ لیجیے آپ لوگوں کے لیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بالکل صاف گوشت چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بون لیس میں بھی، اور اس میں بون لیس میں نہیں بات کر رہی، بون والے ہڈی والے کی بات کر رہی ہوں۔ تو جو دکاندار، ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی دکان پر 2 طرح سے ریٹ لکھتے ہیں نا، کہ صاف گوشت کے الگ اور نارمل الگ، وہ دکاندار طریقہ کار صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دکاندار صرف مرغی کا ریٹ لکھتا ہے، اس کے بعد ایک ہی ریٹ پہ مرغی دے رہا ہے، صاف کر کے بھی اور بغیر صاف کیے بھی، وہ چیٹر ہے۔ اب میں آپ کو اس کی واضح ایک بتاتی ہوں وجہ۔ دیکھیں، جس دکاندار، جب آپ مرغی کا ایک اتنی بڑی، آپ نے 1 کلو سائز کی مرغی لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دکاندار کے پاس کٹی رکھی ہوتی ہیں، یا وہ آپ کے لیے کاٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے 1 کلو کی یہ ہے، 1.5 کلو کی، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ اس کو اٹھا کے تولتا ہے، کہتا ہے آپ کے اتنے پیسے بن گئے جی باجی، 900 روپے بن گئے، 1000 روپے بن گئے، 800 روپے بن گئے، جو بھی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کو دے دیتا ہے پیچھے جو اس قصاب کو، کہ بھئی اس کو کاٹ دو۔ اب جب اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے نا، تو دیکھیں، جس نے ایک ہی ریٹ لگایا ہوا ہے چکن کا، کہ بھئی چکن اس ریٹ پر ہے، وہ تولنے کے بعد اس کے اندر سے اتنی موٹی چربی نکالے گا، ٹھیک، اس کے اندر جو کلیجی پوٹا ہٹا کر جو باقیات تھوڑی بہت لگی، گردے اردے لگے رہ جاتے ہیں، وہ ہٹائے گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے چکن صاف کر کے، چربی صاف کر کے کاٹے گا۔ اس صورت میں اگر 1000 گرام کی مرغی ہے 1 کلو، تو 100 گرام کا فرق پڑ جاتا ہے۔ آئی بات آپ کو سمجھ؟ 1000 گرام میں سے 100 گرام کا وزن ہوتا ہے یہ چربی، کلیجی پوٹا اور یہ گردوں کا، جو اس نے پہلے تولا آپ کے لیے 1000 گرام، لیکن اب آپ گھر 1000 گرام نہیں لے کے جا رہے، آپ لے کے جا رہے ہیں 900 گرام۔
اچھا بہت سے لوگ کہیں گے ارے بھائی 70-80 گرام سے کیا ہوتا ہے آنٹی، کچھ تو اس کو جینے دو، اس کو کیوں جینے دیں، کیوں نہیں اس کا ٹیٹوا دبائیں، وہ ہمیں پیسے لے رہا ہے صاف گوشت کے، ویسٹیج ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کنزیومر کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دے رہا ہے ہمیں، وہ کچرے کے ساتھ تول رہا ہے۔ اچھا وہ کچرا بھی اس کا بکتا ہے، وہ چربی، کلیجی، پوٹا، گردے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون لے کے جاتا ہے، کیونکہ مجھے خود اس لیے پتہ ہے کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، ٹھیک، تو وہ بھی بکتا ہے، وہاں سے بھی وہ پیسے اس کے بنا رہا ہے کچرے کی، اور یہاں سے بھی وہ ہم سے پیسے کاٹ رہا ہے، ہمارے سے پیسے بنا رہا ہے، ٹھیک، اس کچرے سے وہ ڈبل پیسے بنا رہا ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کرنے دیں، اس سے کہیں تم نے 650 روپے یا 600 روپے یا 550 روپے جو بھی چکن تم دے رہے ہو، 450 روپے وہ تم دو، لیکن صاف کر کے تولو۔ اچھا 1000 گرام میں 100 گرام کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی بوٹی کا وزن ہے یہ 100 گرام، ایک اتنی بڑی بوٹی کا وزن ہے یہ 100 گرام، ٹھیک، اگر آپ نے 4 مرغیاں لی ہیں تو 4 اتنی بڑی بڑی بوٹیاں آپ کی ڈش میں سے گئیں، 2 لوگوں کا سالن گیا، صحیح، اب یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ویسٹیج الگ بیچتا ہے، ٹھیک، اور جو لوگ صاف کر کے بیچنے کا وزن لگ کے لگاتے ہیں کہ صاف مرغی کا یہ وزن ہے اور ویسے نارمل مرغی کا یہ وزن ہے، وہ لوگ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب آپ اس سے صاف مرغی کا وزن لیں تو آپ اس سے کہیں پہلے اس کو صاف کرو، اس میں سے گردے صاف کرو، کلیجی صاف کرو، اس کے بعد تم اس کو تولو۔ اب مجھے صاف مرغی کا وزن 1000 گرام کر کے دو۔ اب آپ دیکھیے گا، جب وہ پہلے تو وہ چہ بے کرے گا، لیکن اسے آپ سے کہیے گا کہ دیکھو تم نے صاف کا وزن لگا ہوا ہے، تو صاف کا مطلب ہے کہ گردے، کلیجی، پوٹا اور چربی کچھ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ جب وہ تول لے گا نا تو آپ دیکھیے گا وہ وزن ہمیشہ 850 890 گرام ایسے نکلے گا، اور اس کو 1000 گرام پورا کرنے کے لیے ایک لیگ پیس یا چیسٹ پیس میں سے کوئی موٹی سی بوٹی اٹھا کے ڈالنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چربی، کلیجی، پوٹا، گردے نکالتا ہے تو وہ ایک اتنی بڑی بوٹی، آپ کے جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوں تو ایک بوٹی کھا کر ہی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کیوں دیں ہم؟ ہماری حلال کی کمائی ہے، ایسے غلط طریقوں سے کوئی ہم سے ایٹ ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مرغی کس طرح سے لے گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ مرغی، اچھا اور ہاں وہ میں بتا دوں، وہ جو چربی کہا جاتی ہے، چربی ہمارے گھر میں ایک دفعہ بہت پہلے میرے بھائی نے 2 ڈاگس پالے تھے، ٹھیک ہے، ایلسیشنس تھے، اور بھائی کو بڑا شوق تھا، لیکن خیر جب سے وہ کیونکہ اس سے پہلے وہ امی کو پیارے تھے، پھر وہ بیگم کو پیارے ہو گئے، تو بیگم نے کہا کہ ہاں تم مجھے پیارے ہو لیکن اتنے پیارے نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے میں 2 کتے بھی گھر پہ لے آؤں، تو خیر اب نہیں ہے، ان کے یہاں پہلے تھے، وہ خود ہی خیال ویال رکھتے تھے اپنا، صفائی ستھرائی ان کی، جانوروں کی سب وہ کرتے تھے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، انسان جوانی میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، پھر ظاہر بات ہے اس کے آگے مزید گھر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ اس کو اپنے شوق بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ تو جب وہ ان کے لیے وہ پنجے اور وہ سب چیزیں لینے جاتے تھے، مرغی کے پنجے، روز کا کھانا ان کا ایلسیشنس تھے تو ان کے لیے کھانا بنتا تھا، بوائل ہوتا تھا گوشت، تو اس پہ اس نے کہا گوشت والے نے کہ بھائی آپ اتنا کہاں لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں روز کا 5-8 کلو لے کے جاتا ہوں، ڈاگز ہیں وہ کھاتے ہیں، پنجے لے جاتے ہیں، چربی لے جاتا ہوں، کھا لیتے ہیں، سب کچھ کھا لیتے ہیں، اس طرح سے کلیجی پوٹے لے جاتا ہوں۔ تو کہنے لگا یہ پنجے اور یہ چربی پتہ ہے کون لے کے جاتے ہیں؟ میں سمجھا آپ کی بیکری ہے اور آپ چکن پیٹیز بناتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آج کے بعد آپ چکن پیٹیز، خیر حلال ہے، اس میں سے وہ چربی بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر آپ اسے فرائی کریں، یا آپ اسے جو میں نے ریسیپیز بتا رہی ہوں میں تو اسی کے ساتھ بناتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ ہاں وہ پنجوں کا جو سوپ ہے وہ سردیوں کے لیے میں بناؤں گی انشاءاللہ، اور اس کا سالن بھی سکھاؤں گی، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت بینیفیشل ہوتا ہے، ہم نہیں کھاتے ہیں، ادروائز چائنا وغیرہ میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کو کاپی کرنا چاہیے، ہمارے بڑے بزرگ بھی کھاتے تھے، یہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جائیے، اتوار کا دن ہے، مرغی خریدیے اور انہی اصولوں کے ساتھ خریدیے تاکہ آپ کو ایک ایکسٹرا بوٹی مل جائے، اور وہ جب آپ کھائیں تو مجھے یاد رکھیے گا۔
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शुक्रिया।